بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے عظیم سپہ سالار کی حالاتی زندگی، قسط نمبر 11۔ دمشق کی جنگ کے دوران کچھ اور غیر معمولی واقعات بھی رونما ہوتے ہیں۔ مدینہ میں خلیفہ اول امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جگہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ دمشق کے جنگ کے دوران ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مکتوب حضرت ابو عبیدہ کو لکھا کہ جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے معزولی کے احکامات تھے، اور یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کے نئے سپہ سالار اعلیٰ ہوں گے۔ ابو عبیدہ اس خط سے بہت دکھی ہوئے، لیکن امیر المؤمنین کا حکم تھا کہ جس کی تعمیل لازم تھی۔ یہاں پر سیف اللہ کا کردار دے کے جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو معزول کر کے ایک عام سپاہی بنایا جا رہا ہے، تو کیا آپ اس حکم کو سر آنکھوں پر تسلیم کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اطمینان سے کہتے ہیں کہ اگر میں عمر کے لیے لڑتا تو اب نہیں لڑوں گا، لیکن اگر میں اللہ رب العزت کے لیے لڑتا تو اس طرح ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتا رہوں گا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ خالد کی تلوار اسی طرح چلتی رہی کہ جس طرح ایک مجاہد اور اللہ کی سپاہی کی تلوار چلتی ہے۔ آج اگر ہمارے جرنیلوں کا یہ کردار ہو کہ سپہ سالار سے راتوں رات اس کو سپاہی بنا دیا جائے اور پھر ان کے جذبہ اثار و قربانی میں کمی واقع نہ ہو، جب اس طرح کے لشکر ہو کہ رات کے عبادت گزار اور دن کے شاہ سوار ہو، اور جب حضرت زرار جیسے سپاہی ہو، تو پھر نئی تاریخ رقم ہوتی ہے، نئی جنگی حکمت عملی مرتب کی جاتی ہے، نئے جنگی مسودے لکھے جاتے ہیں، اور پھر وہی تاریخ بنتی ہے کہ جس طرح روم اور فارس کے خلاف اس وقت کے مسلمانوں نے رقم کی تھی۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبیدہ بن جراح کے مابین گہری محبت تھی، اور جب خالد نے اس سے یہ پوچھا کہ اب میرے لیے اگلا حکم کیا ہے، تو عبیدہ نے اگلا حکم یہ دیا کہ آپ میرے نائب ہیں، اور نائب کی حیثیت سے جنگ کی کمان آپ سنبھالیں گے۔ یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کی تعمیل بھی ہو گئی، اور حضرت عبیدہ نے جنگی حکمت عملی اور سپہ سالار کی حیثیت سے جو فیصلہ کیا وہ میدان جنگ کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے امت کے اعلیٰ ترین مفاد میں بھی تھا۔ خالد کی معزولی سے مسلمانوں کو دکھ اور ملال ضرور ہوا، لیکن حضرت عمر کے پیش نظر ایک حکمت تھی، اور آپ نے بعد میں اس کی وضاحت بھی کی کہ لوگوں کو یہ شاہد یہ خیال ہونے لگا کہ مسلمانوں کو فتح خالد کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان کا اللہ پر توکل اور یقین کمزور پڑ رہا تھا، اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، ورنہ ان کے دل میں ذاتی طور پر حضرت خالد کے لیے کوئی برائی یا بدگمانی نہیں تھی۔ ان کے مابین جو معاملات ہوتے اللہ کی دین کے لیے ہوتے، نہ کہ ذاتی بعض عنات کا بنا پر مبنی، اور کبھی کوئی ایسا اختلاف نہ ہوا کہ جس سے کوئی فتنہ یا فساد کا اندیشہ ہوتا۔ دونوں ہی حضرات شخصیت کے مالک تھے، اور اپنے اپنی جگہ امت کی مضبوط چٹانیں۔ دمشق فتح ہونے کے بعد اب بازنطینی حکمران ہرقل کو یہ یقین ہو چکا تھا
کہ ملک شام ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ اب ان کے دل میں مسلمانوں کی ایسی دہشت و ہیبت گر گئی تھی کہ وہ عرب کی جن کو کچھ عرصے پہلے تک وہ صرف مال و دولت کے لالچ سے خرید کر یا ڈرا دمکا کر بگایا کرتے تھے، اب حالات یہ تھے کہ ان کے اپنے سلطنت کا سب سے زرخیز صوبہ انہی عربوں کے ہاتھ میں جانے والا تھا۔ لیکن قسطنطینیہ میں رومی بازنطینی سلطنت اب بھی پورے شان و شوکت کے ساتھ اپنی جگہ قائم تھی۔ تمام عیسائی دنیا اور بازنطینی سلطنت میں اعلان جنگ کر دیا گیا اور دنیا کے ہر کونے سے عیسائی لشکر شام پہنچنا شروع ہو گئے۔ یہ تاریخ کی پہلی باقاعدہ صلیبی جنگ کی تیاری تھی۔ اب بیت المقدس خطرے میں تھا کہ جو عیسائی دنیا کے لیے بھی انتہائی متبرک جگہ ہے۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا تو جلد ہی بیت المقدس بھی ان کے قبضے میں ہوگا۔ اس طرح ہرقل نے ایک عام جنگ کا اعلان کر دیا اور ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کیا گیا جو تقریباً 2.5 لاکھ کھیل کانٹے سے لیس سپاہ پر مشتمل تھا۔ اس جنگ کو تاریخی جنگ یرموک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ قسط اس طرح جاری رہے گا۔ مزید اس طرح اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔